بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، 46 نمبر کے سلطان محمود غزنوی کی ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں سلطان محمود غزنوی کا لو کوٹ قلعہ جو کہ کشمیر میں واقع، اس کا محاصرہ، اس کو ہم اس میں بیان کریں گے۔ تو دوستو، سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ کشمیر میں داخل ہوا۔ اس وقت کشمیر کا حکمران سنگ رام لو کوٹ کے قلعے میں مصروف تھا، چنانچہ سلطان محمود نے آگے بڑھ کر لو کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران لاہور کے راجہ جے پال ثانی نے سلطان محمود سے رابطہ کیا، اس لیے کہ وہ بھی کشمیر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست بھیجی کہ میری ناتجربہ کاری اور نومری پر نظر فرما کر میری گستاخی معاف فرمائی جائے، کہ آئندہ اپنے باپ کے زمانے کا مقرر کردہ خراج بلا ہلا روانہ کرتا رہوں گا، اور اطاعت اور فرمانبرداری کی شرائط بجا لانے میں ہرگز کوتاہی عمل میں نہیں لاؤں گا۔ سلطان نے اس طرح کے باپ اور دادا کو بار بار معاف کیا تھا، اس طرح جے پال کی خطاؤں کو بھی معاف کر کے پنجاب کے سندھ حکومت اس کے پاس بھیج دی۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے بڑی شدت سے قلعہ لو کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ چند روز ہی جاری رہا، اور قریب تھا کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے کہ اسی اسنا پہ سلطان محمود غزنوی کو خبر پہنچی کہ حاکم خوارزم جو سلطان کی بہن کا شوہر تھا، اسے خوارزم کی باغیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے لو کوٹ کا محاصرہ ترک کر دیا۔ کشمیر سے وہ غزنی پہنچا، اور غزنی سے اپنے لشکر کو لے کر اس نے بلغ اور پھر وہاں سے خوارزم کا رخ کیا۔ جہاں تک خوارزم کا تعلق ہے تو خوارزم تو علوم فنون اور تہذیب و تمدن کی پیش رفت میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ اس مردم خیز خطہ سے وقتاً فوقتاً بڑے بڑے جلیل القدر علماء اٹھے ہیں۔ اس ریاست کے دو دارالخلافات، ایک دریائے آمو کے مشرقی کنارے پر ترکستان کی حدود میں، اور دوسرا مغربی کنارے پر۔ اول ذکر کا نام کاش اور آخر ذکر کا نام جرجانیہ اور گنج تھا۔ 4 صدی ہجری میں کاش کا شہر دریا کی تکرینی کی نظر ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دریا کے کنارے پر کافی فاصلے پر اسی نام کا ایک اور شہر بسایا گیا۔ اس طرح قدیم شہر کے باغات کی عین وسط سے پانی کی نہر گزرتی تھی۔ قدیم شہر بھی اسی سہولت سے بہراور تھا، اور تقریباً تمام گلی کوچوں سے چھوٹی چھوٹی نہریں گزرتی تھی۔ یہ مشکل 1 صدی گزری ہوگی کہ نیا شہر بھی دریا کی لپیٹ میں آ کر اکثر باشندگان شہر گھر بار چھوڑ کر دریائے آمو کے مغربی کنارے پر آباد ایک شہر میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب قطیہ بن مسلم نے سن 93 ہجری یعنی 714 عیسوی میں کاش کو فتح کر کے اسے اسلامی مکتوبات میں شامل کیا، تو کچھ عرصہ کے بعد اس کی سابق رونق پھر اود کر آئی، اور اس کا نام الماسوریہ پڑ گیا۔ لیکن یہ صورت بہت عرصہ تک قائم نہ رہ سکی، چونکہ دریا نے پھر اپنی گزرگاہ بدل دی، اور لوگوں کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دراصل یہ دریائے آمو تھا جو بار بار اپنا رخ بدلتا تھا اور بار بار شہر کو تباہ و برباد کرتا تھا۔ چونکہ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی تمام تر آمد و رفت اسی راستے سے ہوتی تھی، اس لیے یہاں تجارتی مال کی بہت بڑی منڈی قائم ہو گئی تھی۔ بعد میں جب سرکاری دفاتر بھی یہیں منتقل ہو گئے تو جرجانیہ کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ آخر کچھ عرصہ بعد جرجانیہ کا لفظ زبانوں سے اتر گیا، اور خود ریاست کا نام دارالسلطنت میں منتقل ہو گیا۔ منگولوں کے حملوں سے پہلے یا قوت محمودی خوارزم میں موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے اتنا عظیم، خوبصورت اور دولت مند شہر اور کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جب مغولوں کے حملہ کے کچھ عرصہ بعد مشہور عالم سیاہ ابن بطوطہ یہاں سے گزرا تو خوارزم اپنی کھوئی ہوئی شان اور شوکت کو پھر سے حاصل کر چکا تھا، اور مغولوں کی تباہی اور بربادی کے آثار تقریباً مٹ چکے تھے۔ لیکن نامہربان زمانے کی ترکش میں حوادث اور مصائب کی کچھ اور تیراکی بھی باقی تھے، جنہوں نے اس سخت جان شہر کے سینہ میں پروست ہونا تھا۔ چنانچہ تیمور لنگ نے 8ویں صدی ہجری کے آخری دہائی میں خوارزم پر حملہ کر دیا، اور اہل شہر مسحور ہو گئے۔
یہ محاصرہ 3 ماہ تک جاری رہا۔ جب لوگ عاجز آ گئے اور شہر فتح ہو گیا تو تیمور نے اپنے مورث اعلیٰ چنگیز کی تقلید میں شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ لیکن چونکہ عسکری لحاظ سے خوارزم کی جائے وقوع خاص اہمیت کی حامل تھی اور تیمور اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ عرصہ کے بعد اثر نو تعمیر شہر کا حکم دیا گیا۔ لوگ جو تیمور کے حملہ سے پہلے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ پھر واپس آ گئے اور خوارزم پھر سے آباد ہو گیا۔ اس علاقے میں خوارزم کے بعد کھیوا دوسرا بڑا شہر تھا جو دریائے جہلمو کے جنوبی کنارے پر واقع تھا اور اسی دریا سے ایک نہر کاٹ کر زمینوں کو سراب کے لیے کیا گیا تھا۔ تیمور کے بعد جب لزبک خاندان کو عروج حاصل ہوا تو اس شہر کی اہمیت کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ ہزار اسب کا شہر اس ریاست میں تیسرے نمبر پر تھا جو دریائے جہبوں کے شمالی کنارے پر واقع تھا۔ اس شہر کی آبادی بھی اسی دریا کی پانی سے سراب ہوتی تھی۔ یعقوب حمودی جب اس شہر سے گزرا تو اس کی رونق پورے شباب پر تھا۔ اس کی منڈی میں انواع اور اقسام کے تجارتی سامان پایا جاتا تھا۔ خوارزم کے ان 3 شہروں کے علاوہ ہزار اسب اور بحریہ کے درمیان 3 چھوٹے چھوٹے شہر اور بھی تھے، جن میں سے ایک کا نام جکن بند تھا جس کا ارد گرد پھلوں کے باغات تھے، دوسرے کا نام درکان تھا جس کے چاروں طرف صرف انگور کے باغ تھے، تیسرے کا نام سکور تھا جو عین دریا کے کنارے واقع تھا۔ کیونکہ دریا جہبوں کے آس پاس کی زمین سطح آب کی متوازی واقع ہوئی تھی، اس لیے دریا کے دونوں کناروں سے نہریں کاٹ کر یہ زمین سراب کی گئی تھی، جن سے علاقے کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ مشرقی کنارے سے جو نہر نکالی گئی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کشتیاں چلتی تھیں اور شمال میں دور دور تک اس سے آب رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ مغربی کنارے سے جو نہریں نکالی گئی تھی ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ان سے ہزار اسب اور کھیوا کے درمیان کا سارا علاقہ سیراب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے عوام بڑے خوشحال تھے۔ ریاست کی زرعی پیداوار اناج اور دالوں اور پھلوں پر مشتمل تھی، کیا کپاس بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتی تھی۔ اس کی سرزمین سرگزاروں اور چراگاہوں میں بھیڑوں کے بڑے بڑے ریوڑ چرتے دیکھے جا سکتے تھے اور ترکستان اور خراسان کے تجارتی قافلے اس کی منڈیوں میں کھینچے چلے آتے تھے۔ خوارزم کو اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل تھی کہ اس نے مرکزی ایشیا میں تہذیب اور تمدن کے خش و نما میں نہایت شاندار کردار ادا کیا تھا۔ خوارزم شاہ اس ریاست کے حاکم کا لقب تھا۔ جب عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت بھی یہاں کے حاکم کا نام خوارزم شاہ ہی کہلاتا تھا۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ جلال الدین خوارزم شاہ کی وفات تک جاری رہا۔ مرکزی ایشیا میں یہ واحد مثال ایسی ہے جس میں عہد جاہلیت کا ایک فرمانروا لقب اسلام کے بعد بھی کئی صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ البیرونی لکھتا ہے کہ کو بعد خسرا پہلا شہنشاہ تھا جس نے اس ریاست کے فرمانروا کو خوارزم شاہ کا لقب عطا کیا تھا۔ گویا اس نے سکندر اعظم کے حملہ سے 980 برس پہلے اس ریاست کو یہ نام دیا تھا۔ چونکہ البرونی کے سوا کہیں اور یہ روایت نہیں ملتی، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں صداقت کا عنصر کتنا ہے۔ اب اس خوارزم کا رخ سلطان محمود غزنوی نے کیا تھا۔ خوارزم شاہ میں 2 بڑے باغی سالار تھے، ایک کا نام خمرشتاش اور دوسرے کا نام البختین تھا۔ یہی دونوں خوارزم کے حکمران یعنی سلطان محمود غزنوی کے بہنوئی کے قاتل تھے۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھان لی تھی۔ خوارزم میں جس قدر لشکر تھا اسے ان دونوں نے آپس میں تقسیم کر دیا تھا اور یہ ارادہ کیا تھا کہ دونوں مختلف سمتوں سے محمود غزنوی پر ضرب لگائے گئے اور اسے شکست دے کر بھگاڑنے والی بات کریں گے۔ تو دوستو ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، کل ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔